بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پارہ نمبر 26 کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ سورہ احقاف۔ سورہ احقاف مکی ہے، اس میں 35 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورت کا موضوع بھی دوسری مکی صورتوں کی طرح تینوں بنیادی اسلامی قواعد کا اثبات ہے۔ سورت کی ابتدا ہوتی ہے قرآن کریم کی حقانیت، توحید اور حشر کے دلائل اور ان بتوں کی مذمت سے جنہوں مشرکوں نے معبود بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ نہ تو سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ نفع اور نہ نقصان ان کے اختیار میں تھا، اور نہ ہی وہ پرستش کرنے والوں کی دعائیں قبول کر سکتے تھے۔ مذکورہ بالا کے علاوہ سورہ احقاف کے اہم مضامین درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مشرکین کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ اس پر مختلف شبہات اور اعتراضات وارد کرتے تھے۔ وہ کبھی تو اسے سحر کہتے تھے اور کبھی آپ کا خود تراشیدہ کلام قرار دیتے تھے، اور کبھی ایمان والوں کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر ایمان کوئی اچھی چیز ہوتا تو یہ فقیر، غریب اور مزدور لوگ ایمان قبول کرنے میں ہم سبقت نہ لے جاتے۔ مشرکین کے اعتراضات ذکر کرنے کے بعد ان کے مثبت جواب دیے گئے ہیں۔ نمبر 2، سورہ احقاف ہمارے سامنے دو متضاد نمونے پیش کرتی ہے۔ پہلا نمونہ نیک بیٹے کا ہے جس کا دل نور ایمان سے منور ہے اور اس کے قدم جادہ شریعت پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں۔ جب اس کے والدین اسے پال پوس کر جوان کر دیتے ہیں، وہ جسمانی اور عقلی اعتبار سے حد کمال کو پہنچ جاتا ہے، تو وہ اللہ سے 3 دعائیں کرتا ہے۔ پہلی یہ کہ اے اللہ تو مجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسری یہ کہ ایسے اعمال کا کرنے کا میرے لیے آسان کر دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ تیسری یہ کہ میری اولاد کو نیک بنا دے۔ ایسی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ دوسرا نمونہ شقی اور نافرمان بیٹے کا ہے۔ جس کے والدین اسے ایمان قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو وہ جواب میں بڑے تکبر سے کہتا ہے، اف اف، تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ مجھے زمین سے زندہ کر کے نکال لیا جائے گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، ان میں سے نہ تو کسی کو میرے سامنے زندہ کیا گیا۔ پہلا نمونہ ایمان اور ہدایت والوں کا ہے اور دوسرا نمونہ اہل کفر و طغیان کا ہے۔ دونوں کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ نمبر 3، یہ دو متضاد نمونے بیان کرنے کے بعد سورہ احقاف قوم عاد کا قصہ بیان کرتی ہے، جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ انہیں عذاب دینے کے لیے بادل بھیجا گیا، چونکہ کئی دنوں سے شدید گرمی پڑ رہی تھی، اس لیے وہ بادل دیکھ کر خوش ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ آج تو موسلا دھار بارش ہوگی۔ وہ خوش ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ اس بادل کے نمودار ہوتے ہی تیز اور طوفانی ہوا چلنے لگی۔ قوم عاد کے لوگ بڑے بڑے قد اور بڑے بڑے جسم کے تھے۔ ہوا نے انہیں اپنے دوش پر اٹھایا اور فضا میں لے گئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کیڑے مکوڑے اڑ رہے ہیں۔ پھر انہیں زمین پر پٹخ دیا۔ وہ زمین پر مردار پڑے ہوئے یوں محسوس ہوتے تھے گویا کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوں۔ قوم عاد کا واقعہ سنا کر اہل مکہ کو ڈرایا گیا ہے کہ تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اگر سرکشی اختیار کرو گے تو تم بھی عذاب الہی کی لپیٹ میں آ کر رہو گے۔ نمبر 4، سورت کے اختتام پر بتا دیا گیا کہ جو اللہ ارض و سما کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور آخری آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اولو العزم انبیاء کی طرح صبر کریں، صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ سورہ محمد مدنی ہے، اس میں 38 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی قرآن کریم کے صرف 4 صورتوں میں مذکور ہے: آل عمران، احزاب، محمد اور سورہ فتح۔ ان 4 مواقع کے علاوہ باقی تمام مقامات پر آپ کی کوئی نہ کوئی صفات بیان ہوئی ہیں۔ اس سورت کو سورۃ تقال بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کفار کے ساتھ قتال کے احکام کا بیان ہے۔ اس سورت کا موضوع حقیقت میں جہاد و قتال ہے۔ سورت کی ابتدا میں کفار اور مومنین کے درمیان فرق بیان کیا گیا ہے۔ کفار باطل کی اتباع کرتے ہیں اور اہل ایمان حق کی اتباع کرتے ہیں۔ جب انسانوں میں ان 2 گروہوں کا وجود ہوگا تو ان کے درمیان کشمکش بھی ہوگی، ٹکراؤ بھی ہوگا، مارکا کا راز بھی گرم ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا جب تم کافروں سے ٹکراؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو باقی بچیں انہیں مضبوطی سے قید کر لو۔ ان قیدیوں کو بطور احسان بھی آزاد کیا جا سکتا ہے اور فدیہ لے کر بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لیا جائے، اور چوتھے امکانی صورت یہ بھی ہے کہ انہیں غلام اور لونڈی بنا لیا جائے، لیکن لونڈی اور غلام بنانا فرض یا واجب کا درجہ نہیں رکھتا، بلکہ ایک انتظامی اور امکانی صورت ہے جسے بوقت ضرورت اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جس وقت جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کی اجازت دی گئی اس وقت پوری دنیا میں اس کا رواج تھا، البتہ یہ مظلوم طبقہ کسی بھی قسم کے انسانی حقوق سے محروم تھا۔ اسلام نے ان کے حقوق متعین کیے، انہیں آزاد کرنے کے فضائل بتائے اور ان کے خون کی حرمت بخشی۔ یہ اسلام کے حقوق دینے کا ہی نتیجہ تھا کہ تاریخ اسلام میں ایسے بے شمار غلاموں کا تذکرہ ملتا ہے جن میں سے کوئی مفسر تھا، کوئی محدث، کوئی فاتح، کوئی وزیر، کوئی فرما روا۔ مسلمانوں نے کبھی بھی ان کے سابقہ غلامی کی
کی وجہ سے انہیں حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ سورۃ تکال بتاتی ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے دین پر استقامت دکھائیں گے اور اس کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور انہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ نے اس جنت کی ایک جھلک بھی اس صورت میں بیان کی ہے جس کا ایمان والوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ایمان والوں کے مقابلے منافقوں کا حال بتا دیا گیا۔ آیات کتال سن کر ایمان والوں کے قوت ایمانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ منافقوں پر موت کی سی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ جہاد و قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے آخر میں گویا وعید کے انداز میں کہا گیا ہے، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ سورہ فتح مدنی ہے، اس میں 29 آیات 4 رکوع ہیں۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ بخاری اور ترمذی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج شام مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی جو مجھے دنیا ما فیہا سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے اس سورہ فتح کی ابتدائی آیات کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اس سورت کے مضامین بسہولت سمجھنے کے لیے مناسب معلوم ہوتے ہیں کہ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کر دیا جائے۔ ہوا یوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا کہ ہم مکہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ جب آپ نے صحابہ کے سامنے یہ خواب بیان کیا تو انہیں بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب برحق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ 6 ہجری میں 1400 سے یا 1500 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ جب آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے تو آپ کو بشر بن سفیان نے اطلاع دی کہ مکہ والے آپ کی روانگی کی اطلاع پا کر باقاعدہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا تاکہ وہ مکہ والوں کو سمجھائیں کہ ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف عمرہ اور زیارت کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ آپ نے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے اصحاب سے عدم فرار پر بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے کیونکہ تمام شرکاء بیعت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ یہ افواہ بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی۔ پھر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو آئے، بات چیت ہوتی رہی، بالآخر معاہدہ صلح ہو گیا، جس کے مطابق دونوں فریق 10 سال تک آپس میں امن و امان سے رہنے اور جنگ نہ کرنے پر متفق ہو گئے۔ اس معاہدہ کی بعض شقوں سے بظاہر مسلمانوں کی کمزوری ثابت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ اس صلح کا فتح مبین ہونا اس وقت بعض مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ واقعی فتح مبین تھی اور ابتداء اسلام سے اب تک مسلمانوں کو اس سے بڑی فتح حاصل نہیں ہوئی، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 1400 تھی، جبکہ صرف 2 سال بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قیادت لشکر مجاہدین کی تعداد 10,000 تھی۔ یہ انقلاب معاہدہ امن کی وجہ سے برپا ہوا۔ جب مصالحت کے بعد مشرکین مسلمانوں کے ساتھ میل جول اور معاملات شروع کیے تو مسلمانوں کے کردار، زبان کی سچائی، دامن کی عفت و عصمت اور معاملات کی صفائی نے مشرکوں کے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر وہ کون سی مخفی قوت ہے جس نے کل کے شرابیوں اور رہزنوں کو زاہد و پارسا بنا دیا۔ ظاہر ہے یہ قوت صرف ایمان کی تھی۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد ان کی گردنیں خود بخود ایمان کے سامنے جھک گئیں۔ سورہ فتح صلح حدیبیہ کے پس منظر میں نازل ہوئی، اس لیے اس میں ان واقعات کی طرف اشارے ملتے ہیں جن کا اس کے ساتھ تعلق و مناسبت ہے۔ ابتدائی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الترین فتح کی بشارت سنائی گئی، ایمان والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے اور کافروں و منافقوں کے لیے وعید ہے۔ پھر یہ صورت 2 بالکل متضاد گروہوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ پہلا گروہ ان مخلص اہل ایمان کا ہے جنہوں نے وطن سے دور اور غیر مسلح ہونے کے باوجود ہرچہ بادوا کہتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت جہاد کی اور یہ عہد کیا کہ آپ کی قیادت میں فتح یا شہادت تک قتال کریں گے اور میدان جنگ سے راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ رب کریم کو ان کا یہ جذبہ پسند آیا اور فرمایا، جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اگلی آیت میں ہے کہ اے پیغمبر، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہو گیا اور ان کے دلوں میں جو ایمانی جذبہ تھا اس نے اسے جان لیا، ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ دوسرا گروہ ان منافقوں کا ہے جو صلح حدیبیہ میں آپ کے ساتھ نہیں گئے اور ان کا باطل گمان یہ تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جانے والے مسلمان مکہ سے زندہ سلامت واپس نہیں آ سکیں گے۔ اللہ نے ان منافقین کے بارے میں اپنے نبی کو پیش کی اطلاع دے دی تھی کہ جب آپ واپس آئیں
تو یہ اپنے پیچھے رہ جانے کے بارے میں جھوٹے اعتراض پیش کریں گے۔ سورہ فتح وہ خواب بھی بیان کرتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں داخل ہونے کے بارے میں دیکھا تھا۔ اس صورت کے اختتام پر 3 امور بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ آپ اس سارے ادیان پر غالب کر دیں۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت اور آپس میں بڑے مہربان ہیں اور وہ سب رضا الہی کے طالب ہیں، اور آخر میں ان لوگوں کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی ان میں سے بنا دے۔ سورہ حجرات مدنی ہے، اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ حجرات حجرہ کی جمع ہے، گھر اور کمرے کو کہتے ہیں، چونکہ اس میں ان بدوؤں اور دیہاتیوں کا ذکر ہے جو ادب سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عوامی انداز میں کمرے سے باہر آواز دیا کرتے تھے، اس لیے سورہ حجرات کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس صورت میں مکارم اخلاق بھی بیان ہوئے، اس لیے اسے سورہ اخلاق کو آداب بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا ہے۔ اس صورت کے اہم مضامین کو بالترتیب یوں بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اس کی ابتدا میں اللہ اور اس کے رسول کا ادب بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ مومن کو چاہیے کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ جان لے اپنی رائے اور فیصلے کا ہرگز اظہار نہ کرے۔ یوں ہی عملی زندگی میں کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہوئے اپنے فیصلے خود نہ کرے۔ اس سے اگلی آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے خطاب کرتے ہوئے اپنی آواز ہلکی رکھیں۔ یوں ہی آپ کا نام یا کنیت ذکر کر کے ایسے نہ پکاریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ نمبر 2، اجتماعی اور معاشرتی آداب بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ افواہوں پر کان مت دھرے، اور اگر ایسا ویسا آدمی کوئی خبر تم تک پہنچائے تو اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کریں۔ خبروں کے بارے میں تحقیق کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول کو خطاب کرتے ہوئے ان کی تعریف بھی کی گئی۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا۔ نمبر 3، اڑتی ہوئی افواہوں پر اعتماد بسا اوقات باہمی قتل و قتال تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے سمجھایا گیا اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں برسر پیکار ہو جائیں تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو، کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان خواہ گورے ہوں یا کالے امیر ہوں یا غریب عربی ہوں یا اجمی آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نمبر 4، اس کے بعد 6 ایسی معاشرتی خرابیوں اور بھائیوں کی نشاندہی کی گئی جن کی وجہ سے ہم باہمی تعلقات میں متاثر ہوتے ہیں اور مبتلا انسان اللہ کی نظر میں بھی اچھا شمار نہیں ہوتا۔ پہلی برائی جس سے منع کیا گیا ہے وہ ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ عام طور پر ایک شخص دوسرے کا مذاق تب اڑاتا ہے جب اسے حقیر اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے، اس لیے فرمایا گیا جن کے ساتھ تم تمسخر کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہوں۔ دوسری برائی ایک دوسرے پر عیب لگانا، اسے تانا دینا، ذلیل اور رسوا کرنا۔ تیسری برائی کہ کسی کو برے القاب سے پکارنا، اس کا نام بگاڑ کر۔ چوتھی برائی یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، اللہ کے نبی نے بدگمانی کو بدترین جھوٹ قرار دیا ہے۔ پانچویں برائی ہے مسلمانوں کے عیوب اور کمزوریوں کو تلاش کرنا اور ان کی ٹوہ میں لگے رہنا۔ اور پانچویں برائی اللہ تعالیٰ نے عیوب اور کمزوریوں کو تلاش کرنا اور ان کی ٹوہ میں لگے رہنا۔ حضرت ابو ذرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں کہ اپنی زبان سے تو ایمان لائے ہو مگر تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، تم مسلمانوں کے عیوب کی ٹوہ میں مت لگے رہو، جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ گھر کے اندر رسوا فرما دے گا۔ چھٹی معاشرتی برائی جس سے ان آیات میں منع فرمایا گیا ہے وہ ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت کرنا۔ غیبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ نمبر 5، باہمی تعلقات کی خرابی کا ایک بڑا سبب حسب و نسب اور مال و دولت، فخر و غرور بھی ہوتا ہے، اس لیے سورہ حجرات میں اس کی بھی جڑ کاٹ دی گئی ہے۔ واضح کر دیا گیا کہ قوم، قبیلہ، ذات پات اور رنگ و نسل جیسی غیر اختیاری چیزوں میں سے کوئی چیز بھی انسان کے اللہ کے ہاں مکرم اور محبوب نہیں۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار تقویٰ ہے، یعنی ہر قسم کے شرک اور حرام سے بچنا اور اللہ کے رسول اس کی اطاعت کرنا۔ آخری آیت میں بتایا گیا ہے صرف لفظی اور ظاہری ایمان کا اعتبار نہیں بلکہ اللہ کے ہاں اس ایمان کا اعتبار ہے جو دلوں میں پیوست ہے اور مومن اللہ کی راہ میں مال و جان کی قربانی پر آمادہ کرتے۔ سورہ کاف مکی ہے، اس میں 45 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ یہ سورت اسلام کے بنیادی عقائد پر مشتمل ہے، اسے عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین جیسے بڑے اجتماعات میں پڑھا کرتے تھے۔ اس سورت کی ابتدا میں قرآن مجید کی قسم کھائی گئی ہے اور قسم کا جواب محذوف ہے، یعنی کلام میں مذکور نہیں۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ مشرکین کو دوسری زندگی اور انہی میں سے ایک انسان کے نبی بننے پر بڑا تعجب ہوتا ہے، حالانکہ محسوسات کی اس دنیا میں ایسے عجائبات و مخلوقات کی کوئی کمی نہیں جن میں غور و فکر کر کے انسان اللہ کی بے پناہ قدرت کا ادراک کر سکتا ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم فرعون اور قوم شعیب بھی انہی کی طرح تکذیب کا راستہ اختیار کر کے ہلاکت سے دوچار ہو چکے ہیں۔
اس صورت انسان کو اس کی مسئولیت کا احساس دلاتی ہے کہ انسان کے دل میں جو وساوس اور خیالات گزرتے ہیں ان تک کا اللہ کو علم ہے، اور اس کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اعمال و اقوال کی نگرانی کرتے ہیں۔ جب موت آئے گی وہ انسان کے اعمال نامہ کو لپیٹ دیں گے، پھر اسے میدان حشر میں اپنے اعمال کا حساب اور جواب دینا ہوگا۔ سورت کے اختتام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی بےہودہ گوئی پر صبر کی تلقین اور صبح شام اللہ کی تسبیح اور عبادت کی تلقین کی گئی۔ آخری آیت میں فرمایا گیا، یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، جو ہمارے عذاب کی وجہ سے ڈریں اسے قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ سورہ زاریات، سورہ زاریات مکی ہے، اس میں 60 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں 4 قسم کی ہواؤں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔ پھر آسمان کی قسم کھا کر فرمایا گیا، تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو، کل کے کافر ہوں یا آج کے کافر ہوں، وہ سب ایک ہی بات میں متفق نہیں۔ قیامت کے بارے میں قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں ان کی رائے